وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، سعودی شہزادہ بن سلمان کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے متعدد فیصلے اسلام کے خلاف آ چکے ہیں اور آتے رہتے ہیں، جن کی تفصیل آپ مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک فیصلہ تراویح کی مسنون و متوارث عبادت کا بھی ہے۔ اس نے تراویح کو بالکل بدل ڈالا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کی رکعتیں 20 کے بجائے 10 کر دیں۔ کرونائی دور میں اس نے نئی عبادت متعارف کرائی، جسے بڑی خاموشی سے رواج دے دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے بہانے حرمین شریفین میں تراویح پر پابندی لگا دی گئی۔ لوگ یہی سمجھتے رہے، ہم نے بھی یہی سمجھا کہ جو ہی لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہوگا، حرمین شریفین میں تراویح جاری ہو جائے گی۔ لیکن لاک ڈاؤن ختم ہوئے سالوں ہو گئے اور مکہ مدینہ ابھی تک یہ بندش جھیل رہے ہیں۔ تراویح پر پابندی ابھی تک عائد ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ وہاں کے بڑے بڑے علماء خاموش ہیں اور اس کی تائید کر رہے ہیں۔ ردۃ ولا ابا بکر لہا۔ پچھلے سال جب میں نے اس موضوع پر بات کی اور تراویح پر پابندی کی خبر چلائی تو غیر مقلدین بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، تراویح تو ہو ہی رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب سے تراویح پر پابندی لگی ہے، دوبارہ اس کی بحالی نہیں ہو سکی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس رمضان کو پرانی رونق نظر آئے گی، مگر افسوس کہ یہ خواب بھی خواب ہی رہ گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کا مسلک رائج ہے۔ حرمین شریفین کی نمازیں بھی حنبلی مسلک کے مطابق ادا ہوتی ہیں۔ حنبلی مسلک میں وتر کی رکعات 3 نہیں، کم اور بیش بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حنابلہ کے ہاں وتر 1 رکعت سے 11 رکعت تک ہے۔ ہر 2 رکعات پر سلام اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی جائے گی۔ سامعین، تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں اس پر پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ 20 رکعت سے کم نہیں۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے عہد سے ہی حرمین شریفین میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی رہیں۔ بس ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ تراویح کی رکعتیں 20 نہیں 8 ہیں، اور یہ طبقہ قدیم بھی نہیں جدید ہے، عربی بھی نہیں عجمی ہے، اصلی اہل حدیث نہیں بلکہ انگریزوں کا نامزد اہل حدیث ہے۔ اس کے افراد بھی کم بلکہ بہت کم، انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں۔ یہ طبقہ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کی ایسی تشریح کرتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ چلیے بعد میں ہی صحیح، تراویح کی رکعتوں کی تعداد میں اختلاف کیا گیا۔ ایک طرف اہل سنت ہیں جو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ دوسری جانب اہل بدعت یعنی نام نہاد اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ رکعتوں کی تعداد 20 نہیں 8 ہے۔ حرمین شریفین میں تراویح کی 10 رکعتیں ہو رہی ہیں، جو نہ تو اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں نہ نام نہاد اہل حدیث کے مطابق۔ یہ ایک نئی بدعت ہے جو 5 سال پہلے شروع کی گئی اور اس کا بانی باغی اسلام بن سلمان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حرمین شریفین میں تراویح نہیں ہو رہی ہے، اگرچہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ حرمین شریفین میں 10 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی جائیں اور بقیہ 10 رکعتیں اپنے مقام پر پڑھ لیں۔ ہمارے علماء نے حرمین شریفین کی نئی عبادت کو تراویح صرف اس لیے کہہ دیا ہے کیونکہ اسے تراویح کا نام دیا گیا ہے، ورنہ اصلاً یہ نئی عبادت ہے۔ اسے قاعدے میں زیادہ سے زیادہ نفل کہہ سکتے ہیں، اور نوافل کی جماعت ہمارے ہاں مکروہ ہے۔ امت مسلمہ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا گیا، مگر غیر مقلدین خوش ہیں کہ چلو 20 رکعتوں کا تو نام و نشان مٹا دیا گیا اور اب حرمین شریفین میں غیر مقلدیت چل رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حرمین شریفین میں تراویح کا یہ نیا ماڈل غیر مقلدین کے بھی مطابق نہیں ہے۔ اللہ پناہ دے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کے نام پر امت کو کتنا گمراہ کر رہے ہیں۔ سامعین، تراویح کی رکعتیں 20 ہیں یا 8،
اس پر کافی باتیں ہو چکی ہیں۔ اس وقت موقع کی مناسبت سے مولانا احسان اللہ احسان صاحب کے ایک مضمون کا اقتباس پیش خدمت ہے، جسے سن ہی لینا چاہیے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ویب سائٹ سے میں اسے سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں تراویح کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور اس کی فضیلت بھی بہت بیان فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان مبارک میں قیام یعنی تراویح کیا اس کے بھی سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکات صفحہ نمبر 173۔ ایک اور حدیث میں ہے، ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت علیکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جامع الاصول جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 441 بروایت نسائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور اس نے تمہارے لیے اس قیام کو سنت قرار دیا ہے، پس جس نے ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کا صیام یعنی روزہ و قیام کیا، وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا کہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت کے ساتھ چند راتوں کے سوا ادا نہیں فرمایا۔ وہ چند راتیں کون سی تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت صلاۃ تراویح ادا فرمائی؟ سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے میں ہمیں رات میں نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 7 دن باقی رہ گئے تو 23ویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ تہائی رات نکل گئی۔ جب 6 دن رہ گئے تو نماز نہیں پڑھائی یعنی 24ویں رات میں۔ پھر جب 5 دن رہ گئے تو نماز پڑھائی یعنی 25ویں رات میں، یہاں تک کہ آدھی رات نکل گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اس رات کے باقی حصے میں بھی ہمیں نفل پڑھا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز عشاء پڑھے پھر اپنے گھر واپس جائے تو پوری رات نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 4 دن رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی یعنی 26ویں رات میں۔ جب 3 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، عورتوں اور دیگر لوگوں کو جمع کیا اور نماز پڑھائی یعنی 27ویں رات میں۔ اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے فلاح رہ جائے گی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، فلاح رہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سحری مراد ہے۔ پھر باقی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی رات میں تہائی رات تک، 25ویں رات میں آدھی رات تک اور 27ویں رات میں سحری تک نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی۔ کیوں نہیں پڑھائی؟ اس کا جواب بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درمیان رات میں گھر سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پچھلی رات کی نماز کا تذکرہ آپس میں کیا، چنانچہ دوسری رات پہلے سے زیادہ تعداد ہو گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی نماز لوگوں نے ہی پڑھی۔ صبح ہوئی تو پھر چرچا ہوا اور تیسری رات لوگوں کی تعداد اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو گئی۔ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا تمہارا یہاں آنا مجھ پر مخفی نہیں تھا، لیکن میں ڈرا کہ کہیں تمہارے اس شوق و ذوق اور رغبت کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور معاملہ اس طرح رہا۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259۔ امید ہے کہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کے بعد یہ نماز کیوں نہیں پڑھائی۔ پھر سنیے، امت پر شفقت اور ترس تھا کہ میری امت بڑی کمزور ہے، کہیں اللہ کی طرف سے فرضیت کا حکم نہ آ جائے۔ بئی وجہ 3 راتیں جماعت کروا کر جماعت کا ثبوت بھی امت کو عطا فرما دیا اور اس نماز کے امت پر فرض ہونے سے بھی امت کو بچا دیا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ابدا۔ سامعین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293، بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 24 رکعتیں، 4 عشاء کے فرض اور 20 تراویح پڑھائیں اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ تاریخ جرجان للسہمی صفحہ نمبر 270۔ ہم نے یہ 2 حدیثیں 20 رکعات کے ثبوت پر پیش کر دی ہیں۔ اس باب میں ہمارے لیے اصل اہل سنت والجماعت کے 4 اصول یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں سے تیسرا اصول اجماع ہے، جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، جہاں تک حضرات غیر مقلدین کی بات ہے، وہ تو ان احادیث کو سرے سے ضعیف یا غیر صحیح کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کے اصول 2 ہیں، قرآن و حدیث۔ نہ قرآن میں احادیث کو ضعیف کہا گیا، نہ ہی حدیث میں ان پر ضعف کا حکم لگایا گیا۔ کسی امتی کا قول ماننا ان کے ہاں شرک ہے۔ نمبر 2، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تلقی بالقبول سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے، اور اس بات کو اپنے اور غیر سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کو امت کی اکثریت کے ہاں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے۔ سامعین، آگے جانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی جاری کردہ سنت کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم کر لیں۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص تم میں سے میرے بعد جیتا رہا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ نئی باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ حضرات خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضی رضی اللہ عنہم کی پیروی اور تابع داری لازمی اور ضروری ہے، اور اس سے اعراض و انحراف اور اس کی مخالفت بدعت و گمراہی ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھلا کر آگے چلتے ہیں، واللہ المستعان۔ سامعین، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تراویح کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں تھا، بلکہ لوگ تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، ان لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اچھا کیا، یا یہ فرمایا کہ صحیح کیا، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ناپسند نہیں کی۔ معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی معاملہ رہا۔ اختلاف امت
اور صراط مستقیم حصہ دوم صفحہ نمبر 272۔ سامعین، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں متفرق ہیں، کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور کوئی ایسا تھا کہ ایک گروہ اس کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اکٹھا کر دیا۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259۔ نمبر 2، حضرت یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میں رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھاؤں، پس 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 274۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکٹھا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400، جامع المسانید والسنن جلد نمبر 1 صفحہ 55۔ حضرت عبدالعزیز ابن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ میں لوگوں کو 20 رکعات تراویح پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔ حضرت یزید ابن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں رمضان میں 23 رکعات پڑھا کرتے تھے، یعنی 20 تراویح اور 3 وتر۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396۔ سامعین، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تراویح اور اس سلسلے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے 20 رکعات مقرر و متعین نہیں کی، اور نہ وہ کسی بدعت کے ایجاد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20 کا حکم دیا ہے اس کی آپ کے پاس ضرور کوئی اصل تھی، اور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنت جاری کی اور لوگوں کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع کیا، پس انہوں نے تراویح کی جماعت کروائی۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کثیر تعداد میں موجود تھے۔ حضرت عثمان، علی، ابن مسعود، ابن عباس، طلحہ، زبیر، معاذ، ابی اور دیگر مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم سب موجود تھے، مگر کسی نے بھی اس کو رد نہیں کیا، بلکہ سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موافقت کی اور اس کا حکم دیا۔ اختلاف امت و صراط مستقیم صفحہ نمبر 292، بحوالہ الاختیار لتعلیل المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ سامعین، مندرجہ بالا روایات سے یہ باتیں سامنے آئیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے تراویح میں ایک امام کے پیچھے لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جمع کیا، کیونکہ اب تراویح کے فرض ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا تھا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امام کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کے ساتھ 3 رکعت وتر بھی پڑھائے جاتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور اس امر پر کسی ایک بھی صحابی کا انکار ثابت نہیں ہے۔ نمبر 5، امامت اقرأ الامہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراتے تھے، ان سے بھی انکار ثابت نہیں، وہ بھی 20 رکعت ہی پڑھاتے تھے۔ نمبر 6، کسی کا انکار نہ کرنا بمنزلہ اجماع کے ہو گیا، یعنی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا
20 رکعت پر اجماع ہو گیا۔ سامعین، حضرت صائب ابن یزید سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے اور 100 آیات والی سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شدت قیام اور طول قیام کی وجہ سے لوگ اپنی لاٹھیوں کو سہارا بھی بنا لیا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396۔ گویا حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ اگر 20 رکعت نہ پڑھی جاتی تو راوی اس کو ضرور نقل کرتے۔ سامعین، حضرت عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اندر قاریوں کو بلاتے، پھر ان میں سے ایک کو 20 رکعت تراویح کے لیے لوگوں کی امامت کا حکم فرماتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کو وتر پڑھاتے تھے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496۔ حضرت ابو الحسنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 5 تراویح یعنی 20 رکعت تراویح پڑھایا کرے۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168۔ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا عمل اور ان کے دور میں 20 رکعت تراویح کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ اب جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو یعنی صحابہ و تابعین کو 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے ہی پایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رمضان میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ افقہ الامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ مختصر قیام اللیل للمروزی صفحہ نمبر 157۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہوا فقہا نے اجماع کی طرح شمار کیا۔ ارشاد الساری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 515۔ مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں۔ مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194۔ فصار اجماعاً یعنی تراویح 20 رکعت ہونے پر اجماع ہو گیا۔ سامعین، اہل سنت والجماعت کے یہ چاروں مذاہب یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بھی اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح 20 رکعت سے کم نہیں ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ اس پر چند حوالہ جات اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر دوں، مگر مضمون کافی طویل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے صرف ایک حوالہ علامہ محمد انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک سے بھی 20 رکعت تراویح سے کم کا قول منقول نہیں، اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب تھا۔ العرب الشدی صفحہ نمبر 308 بحوالہ خزائن السنن حصہ سوم صفحہ نمبر 34۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔